बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे एंकर इमरान रियाज़ ख़ान के मुकदमे के हवाले से। आज चकवाल की अदालत में पेशी थी और काफ़ी तवील आज समाअत हुई है और वहाँ पर हंगामा भी हुआ है। और जो वकला थे, क्योंकि अदालत को और अहाता अदालत को बंद कर दिया गया था इमरान रियाज़ ख़ान की पेशी के वक्त, और वकला को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, सहाफ़ियों को भी नहीं जाने दिया जा रहा था। फिर जो बार है, बार एसोसिएशन चकवाल की, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया। ना सिर्फ वो इमरान रियाज़ ख़ान के शाना बशाना अदालत में खड़े रहे, बल्कि उन्होंने पुलिस की भी जो वहाँ पे हट धर्मी थी उसको ख़त्म किया और रिपोर्टर्स को भी अंदर जाने की इजाज़त दिलवाई। और फिर वहाँ पर पुलिस के साथ और सरकारी वकील के साथ फिर काफ़ी वहाँ पर शदीद तलख़ कलामी भी हुई बार के वकला की, और क्योंकि वो ज़्यादती कर रहे हैं इमरान रियाज़ ख़ान के साथ। इमरान रियाज़ ख़ान का जो मामला है और उनके ख़िलाफ़ जो केस है, आप जानते हैं कि आज जिस्मानी रिमांड के लिए उनको अदालत में पेश किया गया था और ये सुबह 9 बजे ही उनको अदालत में अहाता अदालत में ले आए थे, जो बख्शी थाना होता है वहाँ पर उनको बंद किया गया। और अदालत में फिर पेश होने के लिए जो अर्जेंट काम है मजिस्ट्रेट के, वो उसने करने होते हैं, और फिर उसके बाद जो रिमांड के लिए मुल्ज़मान हैं वो लाए जाते हैं और फिर उनका रिमांड के लिए रिमांड पेपर पेश किया जाता है। और जो पुलिस है वो अदालत से ये कहती है कि हमें मुल्ज़िम का जिस्मानी रिमांड चाहिए, हमने अभी तफ्तीश करनी है, हमने जो आला वारदात है वो रिकवर करनी है। मुख्तलिफ जो ग्राउंड्स होती हैं आला वारदात, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस केस में वो कह सकते हैं जी कि जिस मोबाइल को इस्तेमाल करके, जिस कैमरे को इस्तेमाल करके, जिस लैपटॉप या सिस्टम को इस्तेमाल करके इमरान रियाज़ ख़ान ने रियासत मुखालिफ वीडियोज़ अपलोड की हैं सोशल मीडिया पर, जो उन्होंने कोई ट्वीट किया है, तो वो बरामद करने के लिए हमेशा अदालतों को पुलिस कहती है कि क्योंकि इसके ख़िलाफ़ काफ़ी संगीन नौइयत के गद्दारी के और बगावत के मुकदमात हैं और हमने इसका कॉल डाटा निकलवाना है, हमने इसका व्हाट्सअप डाटा निकलवाना है, वो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जो अदालत के सामने आज भी उन्होंने कहीं। अब हमारे लिए क्योंकि ये नॉर्मल रूटीन की बातें हम सुनते हैं, हर केस में पुलिस वाले यही करते हैं। जहाँ पर जो FIA के दफ़ात के तहत मुकदमात होते हैं, जो जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, जो PIC एक्ट है, उसके तहत प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत जब कोई मुकदमा दर्ज होता है, फिर उसमें यही कहा जाता है तफ्तीश आगे मज़ीद कंटिन्यू करने के लिए और जिस्मानी रिमांड के लिए यही चीज़ें अदालत से कही जाती हैं कि हमें रिमांड चाहिए मुल्ज़िम का, जिस्मानी रिमांड। तो हम उस पर उनसे पूछगछ करेंगे और हम तफ्तीश में उनके साथ जो बाकी लोग इन्वॉल्व हैं, किसके कहने पर वो ये सारी बात कर रहे हैं, कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन बैक पे बैठा है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक सवाल मुझसे पूछा जा रहा था, एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये मामला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने वाला। हाँ, अगर तो सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस ले ले तो फिर तो है, नहीं तो ये इंडिविजुअल का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, डायरेक्ट दरख्वास्त नहीं दी जा सकती, हाई कोर्ट में दी जा सकती है और वो भी क्वैशमेंट की, और वो 199 के तहत भी दी जा सकती है दरख्वास्त के। एक ही तरह के जो ऑफेंस है, एक ही अक्रेंस है और उस पर इन्होंने 20 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज किए हैं, जो कानून की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 10A है, 13 है, 14 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 25 है, ये उसकी खिलाफ वर्जी है। अब एक तो हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जा सकती है। हाई कोर्ट में दरख्वास्त तब दायर हो सकती है जब आपके पास पावर ऑफ अटर्नी हो और आप डायरेक्ट इंडिविजुअल के तौर पर दरख्वास्त नहीं दे सकते, आप एग्रीव्ड पर्सन की तरफ से दरख्वास्त दे सकते हैं। उसके लिए एंकर इमरान रियाज़ ख़ान का जो पावर ऑफ अटर्नी है, वकालतनामा है, उसका होना ज़रूरी है, तभी आप दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। तो इसमें इस वजह से जो उनकी वकला टीम है वो बेहतर समझती है। हम तो देखें ना, जो बेहतर समझते हैं या हमें लगता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं, हमारा मकसद ये है। आप जानते हैं कि छुट्टियां हो गई हैं और अदालतों में भी छुट्टियां हो गई हैं और अदालतें बंद हो गई हैं। आज पहला दिन है छुट्टी का जब से अदालतें बंद हो गई हैं। हम सारे लोग जो हमारे वहाँ पे रूटीन वर्क थे वो ख़त्म हो गए और हम भी छुट्टियां स्पेंड करने के लिए आ गए। अब मामला ये है कि ये केस अदालत में, हाई कोर्ट में तो जा सकता है और हाई कोर्ट में भी एग्रीव्ड पर्सन दरख्वास्त दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता।
اگر تو عدالت از خود نوٹس لے وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ عدالت کے پاس 184(3) کے تحت اختیار ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ کسی کا فنڈامنٹل رائٹ اگر انفرنج ہو رہا ہے تو وہ جا سکتا ہے، نہیں تو ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں نہیں جایا جا سکتا، ہائی کورٹ میں درخواست دی جا سکتی ہے۔ اور وہ جو بھی حکمت عملی ہے، اب صدیق جان صاحب وہاں پر موجود ہیں اور میاں اشفاق علی صاحب جو وکیل ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، ان کی وکلا ٹیم موجود ہے، وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا کیا ہے کہ وہ ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کر رہے اور وہ ابھی وہ مجسٹریٹ کی عدالتوں سے ہی ریلیف لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج جب عدالت میں سماعت ہوئی تو وہاں پر عمران ریاض خان کا جو آپریشن رجیم چینج اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی کا ایک اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی کی طرف سے سیمینار تھا رجیم چینج آپریشن کا، اس میں جو عمران ریاض خان کی تقریر تھی وہ چلائی گئی۔ اب اس پوری تقریر میں نہ فوج کا لفظ استعمال تھا نہ آرمی چیف کا لفظ استعمال ہوا، ساتھ پھر جو بار کے صدر تھے انہوں نے کہا کہ حامد میر کی آپ تقریر چلائیں عدالت میں، اور کہا کہ حامد میر کی تقریر سن لیں، خواجہ آصف کی تقریر سن لیں، مریم نواز اور نواز شریف کی تقریر سن لیں۔ کیا وہ فوج کو اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کا نام لے کر ان کو گالیاں دے رہے ہیں یا ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یا عمران ریاض خان نے برا بھلا کہا ہے؟ عمران ریاض خان نے تو ذکر ہی نہیں کیا فوج کا یا ہمارے آرمی چیف کا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے، یہ جب آپ تنقید کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں تو کیا اختلاف رائے کی بنیاد پر جو چیزیں ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں؟ عمران ریاض خان نے عدالت میں اسٹیٹمنٹ دی کہ پاک فوج ہمارا ادارہ ہے، ہم اپنے ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم دشمن کے اعلیٰ کار نہیں ہیں کہ ہم اپنے ادارے کو بدنام کرنا شروع کر دیں، اپنے ادارے کے خلاف بات کرنا شروع کر دیں۔ ہم کو دشمن کا اعلیٰ کار تھوڑی ہیں، ہم تو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو رجیم چینج آپریشن سیمینار میں جو میں نے گفتگو کی تھی، عمران ریاض خان نے عدالت میں آج اسٹیٹمنٹ دی ہے جوڈیشل مجسٹریٹ چکوال کی عدالت میں کہ جناب میں آج بھی ان باتوں پر قائم ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا میرے سامنے اور ہمارے سامنے کیسز رکھے جاتے تھے آج وہ کیسے صاف ستھرے ہو گئے ہیں۔ یہ میرا اختلاف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کل تک اگر مجھے کہا گیا کہ فلاں فلاں چور ہے، فلاں فلاں کرپٹ ہے، فلاں فلاں ملک کے ساتھ ملک کا وفادار نہیں ہے، تو آج آپ نے ان کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا ہے، تو میں کیسے کہوں کہ وہ درست ہیں؟ یہ عمران ریاض خان اور ان کے وکیل نے عدالت سے کہا کہ جناب ہمارا اتنا ہی کیس ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو جتنا کیس بنایا گیا ہے وہ کیس خارج ہونا چاہیے، یہ مقدمہ خارج ہونا چاہیے۔ پھر عدالت میں نہ صرف جو راولپنڈی کے مجسٹریٹ کا فیصلہ تھا وہ بھی عدالت کے سامنے رکھا، اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا جس میں ریکارڈ طلبی کا جو معاملہ تھا وہ بھی عدالت کے سامنے رکھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا جو پہلا فیصلہ تھا ضمانت کا وہ بھی سامنے رکھا، اور اٹک کے جج صاحب نے جو ان کے خلاف مقدمہ خارج کیا تھا وہ بھی سامنے رکھا، اور عدالت سے کہا کہ یہ دیکھ لیں رول آف کنسسٹنسی کے تحت اسی نوعیت کا ایک مقدمہ ہے، آپ کے ہی بھائی جج نے پہلے اس کو خارج کیا ہے تو یہ کیس بھی خارج کیا جائے۔ سرکاری وکیل جو بیہیویئر تھا جو اٹک میں تھا وہ ڈیفرنٹ تھا، لیکن جو چکوال کی پولیس کا بیہیویئر تھا کل سارا دن انہوں نے پیش نہیں کیا، جس تھانے میں مقدمہ تھا اس تھانے کی حدود میں ان کو گرفتار نہیں رکھا گیا بلکہ دوسرے تھانے کی، پھر وہاں تھانے میں اندر کسی کو جانے کی اجازت نہ دی گئی، ان کو کھانا نہیں دیا جا رہا، پانی نہیں دیا جا رہا، ریسٹ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ آج انہوں نے عدالت بند کر دی، احاطہ عدالت انہوں نے بند کر دیا، حتیٰ کہ وکلا کو نہیں جانے دے رہے تھے۔ پھر جو بار ایسوسیشن ہے چکوال کی ان کی طرف سے تگڑا ایکشن لیا گیا، اور انہوں نے نہ صرف وہاں پر جو پولیس تھی ان کی تاریخی قسم کی ان کی جو کر سکتے تھے او بھگت کی، اور اس کے بعد پھر رپورٹرز کو بھی کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت ملی۔ وہاں پر سرکاری وکیل بار بار جو عمران ریاض خان کے اوپر ذاتی حملے کرتا تھا یا وہ عدالت کو یہ بتانے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ ملک دشمن ہیں، غدار ہیں، ملک کے ساتھ بے وفا ہیں، تو پھر میاں اشفاق جو وکیل ہیں عمران ریاض خان کے ان سے زیادہ وہاں پر موجود جو بار کے وکیل تھے چکوال بار ایسوسیشن کے جو وکلا تھے وہ آگے بڑھ چڑھ کے ان کو جواب دے رہے تھے اور ان کو بتا رہے تھے کہ آپ سرکاری وکیل ہیں، آپ کوئی کیا شریف خاندان کے ذاتی ملازم نہیں ہیں، آپ کو مسلم لیگ نون کی حکومت کے ذاتی ملازم یا کسی اور کے ذاتی ملازم نہیں ہیں،
آپ آئین اور قانون کے پابند ہیں، ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے آپ پیسے لیتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، یہ جو آپ کو ہر مہینے اتنی بڑی بھاری تنخواہ ملتی ہے وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ملتی ہے، آپ ہمارے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آپ ہمیں کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ آپ ہمارے سامنے کیسے کھلم کھلا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ خیر، سرکاری وکیل جو بار بار اونچی آواز میں بات کرتا تھا، ایک پرائیویٹ آدمی تھا جو وہاں پر میرے دوست رپورٹرز تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک پرائیویٹ آدمی تھا، وہ بار بار انٹرپٹ کرتا تھا میاں اشفاق علی جو وکیل تھے عمران ریاض خان کے، انہوں نے شٹ اپ کال دی، کہا آپ خاموش ہو جائیں، آپ کا عدالت میں بولنا نہیں بنتا، اور ان کو چپ کروا دی گئی۔ بہرحال جو پولیس کی طرف سے ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی کہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے، جسمانی ریمانڈ کی جو استدعا ہے وہ عدالت نے مسترد کر دی، پرچہ خارج نہیں کیا جس طریقے سے اٹک کے جج نے کیا تھا کہ مقدمے سے ڈسچارج کر دیا تھا، یہاں پرچہ خارج نہیں ہوا، بلکہ جو ملزم ہے اس کو جوڈیشل کسٹڈی پر جیل بھجوا دیا گیا، اس کا آرڈر ہوا جیل کسٹڈی کا۔ وہیں پہ جو ایس پی انویسٹیگیشن جو اسلام پورہ تھانے کے وہ گئے ہوئے تھے لاہور سے، اور انہوں نے پہلے خط لکھا تھا سیشن جج صاحب کو، چکوال کے جو سیشن جج صاحب ہیں، انہوں نے پھر عدالت میں پیش ہو کے کہا کہ جوڈیشل کسٹڈی پہ آپ نے آرڈر کر دیا ہے تو ہم راہداری ریمانڈ چاہتے ہیں، ہم عمران ریاض خان کو لاہور لے کر جانا چاہتے ہیں، اور وہاں جو ان کے خلاف کیسز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان میں ان کو پیش کروایا جائے۔ تو عدالت نے راہداری ریمانڈ منظور کرتے ہوئے عمران ریاض خان کا لاہور کے لیے راہداری ریمانڈ منظور کیا۔ اب کل میرے خیال میں دن 12-1 بجے ان کو لاہور کی کسی کیونکہ اب عدالتیں تو بند ہیں تو کسی ڈیوٹی جج صاحب کے پاس جو وہاں پر ڈیوٹی جج ہوگا اس کی عدالت میں یا اس کے گھر پر پیش کیا جائے گا، اور پھر وہ کوشش کریں گے کہ جو لاہور میں مقدمات ہیں اس میں ریمانڈ لیا جائے، اور جو عمران ریاض خان کے وکلاء ہیں وہ کوشش کریں گے کیونکہ لاہور میں ان کے لیے کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اور وہاں پر پھر جو باقی وکلاء ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ اور میں ایک گزارش کروں گا کہ جو برہان معظم صاحب ہیں، اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب ہیں، اور پاکستان جو تحریک انصاف کی وکلاء ٹیم ہے، تو یہ سارے بھی اگر ان کو وکالت نامہ دے دیا جائے تو یہ ہائی کورٹ سے بھی ریلیف لے سکتے ہیں اور مجسٹریٹ صاحب سے بھی ریلیف لے سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔